بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ جواری، تحریر غلام عباس، خلاصہ و تجزیہ مہربان کوہاٹی۔ افسانہ جواری غلام عباس کا ایک بہترین افسانہ ہے جس میں انہوں نے عزت اور قدر و منزلت کی بات کی ہے۔ عزت کیا ہوتی ہے اور بے عزتی کیا ہوتی ہے، اس حقیقت کو عزت دار لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ بے قدر لوگوں کی سوچ الگ طرز کی ہوتی ہے، انہیں نہ اپنے عزت و وقار کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ دوسرے لوگوں کی۔ دراصل اس قسم کے لوگ اپنی عزت کا جنازہ نکال چکے ہوتے ہیں اور اس کی نیلامی بیچ چوراہے میں کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی جب عزت نہ رہی تو اس کے گرد اصول و شرائط کی حصار کیسی۔ جہاں آئے بیٹھ گئے، جس کا ساتھ ہوا ساتھ چل دیے، جہاں بلاوا آیا روانہ ہو گئے، جیسا ملا کھا لیا، نہ دن گزارنے کی فکر، نہ رات بتانے کی جھنجھٹ، نہ اپنے کا غم اور نہ پرائے کا واویلا۔ حدیث شریف میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جب تم میں حیا نہ ہو تو جو مرضی ہے کرو۔ مطلب حیا اصل ہے، جب حیا گئی تو ایسے لوگ کسی شمار میں نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا تو جو ہو وہ ہو، لیکن عزت دار افراد ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں تو یہ ان کے حق میں برا ہے۔ صحبت کا اثر اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات غلط جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھنے سے ہی آپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ افسانہ جواری میں یہی کچھ بتایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ افسانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ نکو نامی ایک بدنام زمانہ جوارگر نے جواری کا اڈا اپنی بیٹھک میں کھول رکھا ہے، جہاں مختلف قسم کے جواری آتے ہیں، کچھ پیشہ ور، کچھ محض شغل و شوق کے لیے، اور کچھ کسی جواری سے ملنے آئے اور یہاں بیٹھ گئے۔ نکو کے گھر میں جواری کی بازی سجی تھی کہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ بیٹھک سے نکلنے کا ایک ہی سیڑھی والا راستہ تھا جسے پولیس نے گھیر لیا تھا۔ بیٹھک سے نیچے پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لہٰذا سب کے سب دھر لیے گئے۔ کیا پیشہ ور، کیا شوقیہ کھیلنے والے اور کیا تماشائی، سب پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک ٹھیکیدار، ایک سرکاری ملازم، ایک بس ڈرائیور، ایک دکاندار جو روزگاری کی تلاش میں آیا اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سب سے زیادہ کوفت ایک عمر رسیدہ وثیقہ نویس کو اٹھانا پڑی جو ٹھیکیدار کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کب ٹھیکیدار فارغ ہو اور وہ اس سے مطلب کی بات کر سکے۔ لیکن ٹھیکیدار تھا کہ بازی پر بازی لگا رہا تھا اور اتنے میں پولیس سر پر پہنچ گئی کہ نہ جائے ماندن اور نہ پائے رفتن۔ انہوں نے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں ہزار رونا دھونا کیا، لیکن پولیس نہ مانی اور ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے سب کو پیدل تھانے روانہ کر دیا۔ راستے میں جاتے ہوئے ہر شخص اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہچانے نہ جائیں۔ آخر عزت و وقار کا سوال تھا۔ دوسری طرف نکو پولیس کے آگے آگے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گردن تانے بے پرواہی اور بے فکری میں محو سفر تھا، کیونکہ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ دوسرے لوگوں کی عزت کچھ اس طرح بچ گئی کہ تڑکے کا وقت تھا اور باہر لوگ کم ہی نکلے تھے۔ تھانے میں لے جا کر ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ حوالات میں سب نکو کو ملامت کر رہے تھے اور اپنی بے عزتی کا دکھڑا سنا رہے تھے، جبکہ نکو سب کو تسلی دیے جا رہا تھا کہ بھائی پریشانی کی کوئی بات نہیں، پر تھوڑی دیر میں چھوٹ جائیں گے، اس کو مذاق ہی سمجھو، یہاں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بس تھانے دار کو آلے نہ دو، وہ اس کا واقف کار ہے، بلکہ سچ پوچھو تو رشتہ دار ہے، لہٰذا فکر کاہے کی۔ سب کو اپنی عزت کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وثیقہ نویس کو اپنی عمر رسیدگی کا تانا کھائے جا رہا تھا۔ سرکاری ملازمت کو ملازمت اور عزت دونوں کے جانے کا خوف تھا۔ ڈرائیور کو صبح وقت پر مال پہنچانا تھا، جبکہ دکاندار اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ روزگاری کی تلاش میں یہاں بیٹھ نہ رہتا تو کیوں یہ ذلت اٹھانا پڑتی، بھرے بازار میں رسوائی ہوگی۔ تھانے دار رات تک نہ آیا، اس لیے انہیں رات بھی وہیں کاٹنی پڑی۔ رات گئے، نکو افسوس کرتا ہوا بیٹھ گیا، کہنے لگا خواہ مخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اگر پتہ ہوتا کہ رات گزارنی پڑے گی تو ساتھ تاش بھی لے آتے۔ پھر سب سے مخاطب ہو کر بولا کہ اگر یاروں کی مرضی ہے تو سپاہی کو بلا کر تاش منگوا لیتے ہیں، وقت اچھا گزر جائے گا۔ اس تجویز پر سب نے نکو کو سخت الفاظ میں ٹوکا، جس کے جواب میں نکو زور زور سے ہنسنے لگا۔ تھانے دار آیا، لیکن نکو کو اس نے منہ نہ لگایا، آخر وہ بھی عزتدار آدمی تھا، کیوں اس کے غیر قانونی کاموں کو جواز فراہم کرے۔ سب جواریوں کو حوالات سے نکال کر باہر
سین میں کھڑا کیا گیا۔ نکو نے ایک بار پھر سب کو تسلی دی کہ بس اب چھوٹ جائیں گے اور اب یہ تھانے دار صاحب آ کر ہمیں جانے کا کہیں گے، لیکن کھڑے کھڑے ان کے پاؤں سوج گئے مگر تھانے دار نہ آیا۔ آخر ایک سپاہی ان کی طرف آیا اور تھانے دار کا حکم سنایا کہ سب دھوتی پاجامہ کھول کر زمین پر اوندے منہ لیٹ جاؤ۔ تم میں سے ایک ایک آدمی اٹھے گا اور ترتیب وار سب کو 10 جوتے مارے گا اور آخر میں جا کر لیٹ جائے گا۔ تھانے دار کی طرف سے آنے والے اس حکم کی پیروی انتہائی شرمناک تھی۔ عمر رسیدہ وثیقہ نویس ایک بار پھر آگے بڑھا اور سپاہی کی منت سماجت کر کے اپنی بے گناہی کا دکھڑا سنایا، لیکن بے سود۔ سپاہی نے ایک بار پھر کرخت لہجے میں حکم سنایا، جس کی پیروی کرتے ہوئے نکو دھڑام سے زمین پر اوندے منہ لیٹ گیا، جبکہ باقیوں کو مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ سب کو باری باری جوتے کھانے پڑے۔ سپاہی نے ساتھ یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر جوتے آہستہ مارے گئے تو یہ کام سپاہیوں کے سپرد کیا جائے گا، اس لیے سب نے ایک دوسرے پر خوب بھڑاس نکالی۔ آخر میں تھانے دار کا حکم آیا کہ جواریوں کو یہ سزا انتباہ کے طور پر دی گئی ہے، لہٰذا آئندہ ایسا کرنے سے گریز کیا جائے۔ ساتھ ہی ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بقول غلام عباس، یہ لوگ تھانے سے یوں نکلے جیسے اپنے کسی بڑے ہی عزیز قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے قبرستان سے نکلے ہوں۔ تھانے سے نکل کر کوئی 100 گز تو وہ چپ چاپ گردنیں ڈالے چلا کیے۔ اس کے بعد نکو نے یک بارگی زور کا کہا لگایا، اتنے زور کا کہ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ کیوں دیکھا؟ اس نے کہا، نہ چلان، نہ مقدمہ، نہ قید، نہ جرمانہ۔ میں نہ کہتا تھا اسے مذاق ہی سمجھو۔